السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مجھے بلانے کا. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ وہ مفکر اسلام تھے علامہ اقبال. ایک دانشور تھے, ایک علم و فکر کا مخزن تھے. انہوں نے ایک تھیوری دی, قرآن کی خواب دیکھا اور پریکٹیکل قائد اعظم نے بنایا. اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں پاکستان میں نوجوانوں کی 70% آبادی ہے, اپنے ملک کے حوالے سے دیکھیں ہم, تو ان کا پیغام نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر تھا. وہ نوجوانوں سے بہت امید رکھتے تھے. ان کے شعروں میں دعا بھی نظر آتی ہے جو وہ ان کے لیے کرتے تھے کہ وہ یہ نور بصیرت جو ہے وہ سمجھ جائیں جو پیغام علامہ نے دیا اور اس کو لے کر وہ آگے چلیں. اب جو بات یہ ہے کہ کہیں پہ یہ بھی بات بار بار آ رہی تھی, لیکن میں اس کا تذکرہ پتہ نہیں کیوں کرنا نہیں چاہ رہی تھی. لیکن بہرحال علامہ اقبال جو تھے وہ جو زیادہ سن رسیدہ لوگ تھے ان سے تھوڑے سے مایوس یا ناامید نظر آتے تھے. میں تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن یہ ایک لاجیکل فلسفی ہے. جیسے میں بھی جو پڑھاتی ہوں قرآن کلاسز یا جو بھی ٹاکس ہوتی ہیں, مجھے یوتھ سے بہت زیادہ امید ہوتی ہے. نوجوان میرا ٹارگٹ ہے. میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہی علامہ سے. میں ایک اپنی سوچ بتاتی ہوں. قرآن بھی یہ فلسفی ہمیں جگہ جگہ دیتا ہے, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں, نوجوان لڑکے لڑکیاں, جنہوں نے آگے نسلوں کی آبیاری کرنی ہے. اگر یہ اس کانسیپٹ کو سمجھ گئے, جو بیسک کانسیپٹس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کنوے کیے اتنے سال پہلے, تو پھر ان کی شخصیت کی مکمل تعمیر ہو جائے گی. علامہ اقبال ایک کوئی عام شاعر نہیں تھے. ان کا پیغام کوئی ایک عام پیغام نہیں تھا. ان کا پیغام بہت ہی اعتماد اور ببانگ دہل انہوں نے اسلام کا پیغام امت تک پہنچایا. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قرآن کے سمندر سے موتی چنے اور اس کو ایک آئین زندگی سمجھا, کانسٹیٹیوشن. اگر آج ہم امت مسلمہ ہوتے ہوئے اس کانسٹیٹیوشن کو مان لیں, دل سے مان لیں اور روح میں اتار لیں, تو ہمارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. مسئلہ اس وقت امت مسلمہ کا یہی ہے کہ ہم اس پیغام کو بہت ساری اکثریت جو ہے وہ سمجھنا چاہتی نہیں ہے. جو سمجھ گئے بھی ہیں اس کو اپنے اندر اتار نہیں پائے, ٹھیک سے اس کو جذب بھی کرائے اور اس کو آگے ڈیلیور نہیں کر پائے. تو علامہ اقبال ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے بغیر ممکن نہیں. انہوں نے پھر یہی بتایا اپنی شاعری کے ذریعے سے کہ وہی قوم بحیثیت قوم من حیث القوم اگر ہم دیکھیں, اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں اپنے دلوں کو اسی جذبہ ایمانی اور خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے نور سے منور کرنا ہوگا. سورہ نور میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نور السماوات والارض, اور وہ جو آیت ہے جس کے بہت ساری تفاسیر بھی کی گئی ہیں, لیکن اگر اس نور کو ہم پا لیں جو قرآن کے اندر جو کانسیپٹس ہیں جو وہ ہمیں دیتا ہے ہماری شخصیت کی تعمیر اور اس کو شخصیت کو مزین کرنے کے لیے, تو پھر صحیح معنوں میں ہم ایک صحیح مناسب جو صحیح ریکوائرڈ جو منہج ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے اپنی منزل کو پا لیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں کرنا
اور ان باتوں کو سمجھنا. اور میں مبارکباد پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو جو بے شک تھوڑے ہی صحیح یہاں پر آئے ہیں اور اس فلسفے کو جاننا چاہتے ہیں, جان چکے ہیں اور اس کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں. اور یہ جو فکر اقبال فورم شروع میں ہی مجھے بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ ایک بہت بڑا گول ہے, ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو ریوائیو کریں, اور ریوائیول کے لیے جس طرح سے لگے ہوئے ہیں ہم اور اس کو ایڈریس کر رہے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ایک پیغام ایسا ہے جیسے قرآن کے لیے میں ہمیشہ سے ہماری ایک استاذہ تھی, انہوں نے یہ کہا اور میں ہمیشہ اس کو کوٹ بھی کرتی ہوں کہ جس طرح سے قرآن کا تھا, قرآن کا ہے کہ it is for all times to come, اور it was for the past, it is for the present and it is also for the future. جو لوگ اس کی مختلف توجیحات کر رہے ہیں, کچھ علماء سو معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ جو پس منظر اور اس چیزوں کو بدل کر کہتے ہیں کہ یہ آیت اس زمانے میں یہ تھی تو اس کا مطلب یہ تھا, تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی دل کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طرح قرآن کا میسج جو ہے اس میں کوئی جو ہے نا اس طرح کی کوئی کنفیوژن یا وہ نہیں ہے. آپ کو صحیح استاد آپ کو میسر آ جائیں, صحیح صحبت مل جائے تو آپ اس کا میسج سمجھ سکتے ہیں. اقبال نے وہی میسج اپنی شاعری کے ذریعے شاہین کی خصوصیات اپنے بتائی. یہ جو شاہین کی خصوصیات ہیں اس میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ نگاہ تیز ہے, آشیانہ نہیں بناتا, ٹھکانہ اپنا نہیں بناتا, کسی کا مردار نہیں کھاتا, وہ چیزیں ٹھیک ہے. خلوت نشینی کی جہاں تک بات ہے کہ وہ یہی ہے. میں اکثر یوتھ کو یہ بات کہتی ہوں, اور جب کبھی مختلف فورمز میں کوئی اس طرح کا موضوع ہوتا ہے کہ ہم خلوت نشینی کیا چیز ہے, خلوت نشینی کو ہم کیسے اسپیسیفائی کریں گے, یعنی اس کا پازیٹیو جو ایک ہے, تو پازیٹیو اینگل جو خلوت نشینی کا یہی ہے کہ آپ اللہ سے بات چیت کریں, اللہ کی ذات کو پہچانیں. لیکن وہ کیسے ممکن ہوگا؟ خود شناسی پہلے ضروری ہے. اپنی ذات کو پہچانیں. خودی کی جہاں پہ بات کی گئی, خودی کے بھی بہت سارے فلسفے ہیں. خود شناسی جب ہی ہوگی جب آپ تنہائی میں سوچیں گے اپنی ذات کے بارے میں, اس کائنات کے بارے میں, اور اس کے بعد نیکسٹ یہ ہوگا کہ آپ خدا شناسی کی طرف چلیں گے. انہی لمحات میں خلوت نشینی کی بات کری ہوں, اور یہ تجربات اس پہ ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں مسلسل ہر دور میں. وہ بہت ضروری ہے. علامہ اقبال کیا چاہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. مجھے اتنی تڑپ اس میں نظر آ رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, اور اتنی اس میں محبت اور شفقت کہ میرے اور پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں, اللہ ہماری کوششوں کو, کئی آپ کے جو فکر اقبال فورم کے ہیں, ہم اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں, اور ایسے ہمیں سوچنے سمجھنے والے, فکر رکھنے والے ایسے نوجوان دے دیں جو اس پیغام کو, خودی کے پیغام کو, خود شناسی کو, خدا شناسی کو, اس کا سفر کریں اور اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. دیکھیں, ایک جو یہ مشرق اور مغرب کا جو ایک موازنہ ہے, یا کانفلکٹ میں کہوں یا نہ کہوں, جو بھی ہے تو بہرحال ایک ڈفرنس ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم یعنی ہمارا جو ایک یہ ہو جاتا ہے نا معذرت خواہانہ رویہ اپنے مذہب, اللہ سے تعلق کے معاملے میں, اور اپنی ذات یا اپنے کلچر. میں نہیں کہتی کلچر میں ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے, ایک فرق ہے مذہب اور کلچر میں. بہت سارے لوگوں نے ان چیزوں کو, بہت ساری چیزوں کو خلط ملط کر دیا ہے, صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں اور
زمین کے خطوں میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. تو جب خود اعتمادی ہمارے اندر ہوگی اور معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. جو خود اعتمادی علامہ اقبال ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ پیدا کرو، سر اٹھا کے چلے، سر اٹھا کے چلے، اپنے نظریات کو اپنے اندر سمو لیں، آپ کے عمل میں وہ بات نظر آئے کہ لوگ خود پہچان لیں، آپ چاہے کچھ کہیں بھی نہیں، کہ یہ وہ مرد مومن اور انسان کامل جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دیکھنا چاہتے تھے. اس سے کیا ہوگا کہ خود بخود پھر آپ فرد کی جہاں تک بات ہے، انفرادیت، فرد ظاہر ہے جب اکٹھے ہوں گے، تعداد بڑھے گی، ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ جب آؤں گے تو پھر بڑے قومی مقاصد جو ہیں وہ اس کے لیے پھر وہ مفید ہوگا. جس للہیت اور اخلاص نیت کے اوپر یہ خطۂ زمین جو کہ وجود میں آیا، جو ہسٹوریکل ہے، اور اس کے لیے آگے بھی ابھی تک کوئی ہمیں یعنی ایسی مثال نظر نہیں آ رہی جو یہ اسلامک اسٹیٹ کا قیام ہوا تھا. مجھے بہت اچھی بات لگی ڈاکٹر صاحب کی کہ بہت سارے لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، پورا قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں، سب کچھ، لیکن نظام کی تبدیلی کی بات نہیں ہوتی. دیکھیے اگر ہم اپنے اوپر، میں اپنی پوری ذات کے اوپر پورا میں روبوٹ بن جاؤں، روبوٹ خیر میں کوئی بھی نہیں بن سکتا، ہم لوگ ہیومن بینگز ہیں، تو اور اپنی ذات پہ نافذ کر دیں، اور میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یا میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، میرے محلے میں کیا ہو رہا ہے، میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، میرے دل میں ذرا سی بھی تڑپ نہیں ہو، میں سمجھتی ہوں ایمان کامل نہیں ہو سکتا. فرد جب اپنے آپ کو خود اس سفر سے گزرے گا تو یہ جب بات سمجھ لے گا تو یہ اس کے دل میں یہ آگ لگی ہونی چاہیے، اس کو یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میرا جو معاشرہ ہے، اس کے اندر جو برائیاں ہیں، وہ میں کس طرح سے یعنی ان کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جائے. یعنی جو پیورٹی آف دا سول کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے نفس، اپنی روح، اس کو کیسے پاک کر سکتے ہیں. پھر ہمیں صحیح معنوں میں جو وہ سکینت، سکون سے بھی بڑھ کر جو سکینت کا لفظ ہے نا، سکینت پھر اللہ تعالیٰ دلوں پر اتارتے ہیں، کنٹینٹمنٹ. اللہ کرے، میری یہ دل سے دعا ہے کہ علامہ اقبال جو چاہتے تھے، اور ہمارے قائد اعظم جو چاہتے تھے، ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انہوں نے اپنی پوری زندگی کے ویژن اور مشن کے ذریعے سے ہمیں کر کے دکھایا، اور وہ جو ہے ہمارے نوجوان اس چیز کو اور زیادہ اس خیالات کو سمجھیں اور جو ہے اس کو آگے پہنچائیں.